الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا من هو فوقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس کو پریشانی لاحق نہ ہوئی ہو یا جس کو مصیبت نہ پہنچی ہو. ہر بندہ اپنے اعتبار سے، خواہ معاملات کے اعتبار سے ہو یا اولاد کے اعتبار سے ہو یا گھر بار کے اعتبار سے ہو یا بزنس کے اعتبار سے ہو یا جاب کے اعتبار سے ہو، کسی نہ کسی درجے میں وہ پریشان حال نظر آتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پریشان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے حدیث کی تلاوت کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انظروا إلى من هو أسفل منكم، کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو تمہارے سے کم درجے کے ہیں، جن کو تم سے کم دنیا دی گئی ہے یا جن کو کم مال دیا گیا ہے. وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور دنیاوی اعتبار سے جو تم سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو مت دیکھو. اگر تم دیکھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں عنایت کی ہیں، پھر وہ نعمتوں کی ناقدری تم سے ہوگی. اجدروا اللہ تجدروا نعمت اللہ علیکم، اگر تم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہو تو تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ بتا دیا ہے قناعت کا، کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اس پر ہم کیسے شکر گزار بندہ بن جائیں. جو بندہ بھی دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا
کہ فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس ذاتی مکان ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو اس حدیث کے اعتبار سے وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتیں عطا کی ہیں اس کی وہ ناشکری کرے گا اور ناقدری کرے گا، وہ شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی زندگی میں کبھی سکون آ سکتا ہے اور نہ اس کو کبھی راحت مل سکتی ہے۔ لیکن جو بندہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر درجے کو دیکھے گا، میرے پاس کرائے کا مکان ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کبھی بھوکا نہیں سولاتا، پھر وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں یا جھوپڑیوں میں سوتے ہیں۔ جب وہ بندہ اس طرح سوچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو قناعت حاصل ہوگی، کیونکہ قناعت کہتے ہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر راضی ہو جانا اور خوش ہو جانا۔ اسی حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ کبھی ہماری زندگی میں ایک تو سکون نہیں آئے گا، راحت نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کے ناشکرے بندے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان جب حریص ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے مال کے اعتبار سے، تو اس کے اندر ایک لالچ پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان حریص ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کو سونے چاندی کے کا ایک وادی دے دیا جائے، جو سونے چاندی سے وہ وادی بھری پڑی ہو، تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے، اور اگر دوسری وادی بھی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے۔ متنبی عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، اس نے اپنے اشعار میں اسی بات کا ذکر کیا ہے، وَمَا قَضَى أَحَدٌ لُبَانَتُهُ وَمَنْ تَحَاءَرَهُ إِلَّا إِلَىٰ قَرَبِيهِ۔ حمزہ سے ہے کہ انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور جہاں ایک خواہش پوری ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر قناعت نہ ہو، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہ ہو، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم راضی نہ ہو، تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ اور جب انسان کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک حسد پیدا ہو جاتی ہے، فلاں بندے کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ اور جب حسد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر بغض اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ کہ یہی بغض اور دشمنی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور آپس میں لڑا دیتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس دنیا کے اندر انسان کی خواہشوں کو یا انسان کے پیٹ کو، یہاں پہ پیٹ سے مراد خواہش، انسان کی خواہشوں کو صرف اور صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے اس پر ہم راضی ہو جائے تو قناعت حاصل ہوگی، اور اگر اس پر ہم راضی نہ ہوں تو زندگی بھر اسی دوڑ دھوپ میں ہماری گزر جائے گی ہماری زندگی، لیکن ہماری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر پوری ہوگی تو بخاری شریف کی روایت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی خواہش صرف قبر کی مٹی پوری کر سکتی ہے، کہ جب وہ مرے گا اور دفن ہو جائے گا تو ساتھ میں اس کی تمام خواہشیں اور آرزویں اور تمنائیں بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، انسان کی خواہش پوری ہونے کا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہے قناعت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم اس پر راضی ہو جائیں، اور دوسرا ہے قبر کی مٹی، اگر راضی نہیں ہوئے تو موت آئے گی اور قبر میں چلے جائیں گے تو پھر ہماری خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ہمیں یہ بتلایا کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہو، اور دین کے معاملے میں فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں بندہ دین کے اتنے کام کر رہا ہے، فلاں بندہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، میں بھی کروں۔ اگر اس طرح وہ بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی رضا کو وہ پا لیتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا کہ بندے کے اندر قناعت کیسے حاصل ہو جائے۔ اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چبوترا تھا، اس پر 300 سے زائد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے 70 لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے 2 کپڑے تک نہیں تھے۔ کسی کے پاس ایک کپڑا تھا تو وہ گردن سے باندھ لیتا اور پنڈلی تک لٹکا دیتا، کسی کے پاس اس سے چھوٹا کپڑا ہوتا تو کمر میں باندھ لیتا اور پنڈلی تک لٹکا دیتا، یہاں تک کہ وہ جب چلتے تو اس بات کا اچھا ہوتا کہ کہیں سطر نہ کھل جائے تو اپنے ازار کو یعنی نیچے کے کپڑے کو بار بار سمیٹتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ ان کا سبجیکٹ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ وہ اتنے ذہین و فطین تھے، وہ چاہتے تو دنیا کی دولتیں کما لیتے، وہ چاہتے تو دنیا کی دولت اپنے قدموں پہ رکھ لیتے، لیکن انہوں نے دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے پر انہوں نے اپنی زندگی کو کھپا دی۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے 5000 سے زائد احادیث صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں
کہ اصحاب صفہ میں جب میں شامل تھا تو ایسی حالت تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا. کسی کے باغ میں اگر پھل پک جاتا تو وہ پھل کچھ کوچے لا کر لٹکا دیتے ایک کھمبے میں، اور صفہ کے جو صحابہ کرام سے اس کوشش سے توڑ کھاتے. اور بسا اوقات مجھے ایسی بھوک لگتی کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے گیٹ پر بے ہوشی سے گر جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی آئی ہے اور میرے گردن پر پیر رکھ دیتے. یہ علاج کا طریقہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا. اگر یہ صحابہ کرام اصحاب صفہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کرتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے اور یہ بھی دنیا داری میں لگ جاتے تو احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں پہنچتا. تو یہ صحابہ کرام کے اندر قناعت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں. جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس نعمت پر ہم راضی ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ذاتی مکان ہے، بہترین بنگلہ ہے، بہت سی گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن گھر ہے، ڈبل بیڈ ہے اور بیڈ پر نرم تکیہ اور نرم بستر ہے، لیکن وہ نیند کے لیے تڑپتے رہتے ہیں. ان کو رات بھر نیند نہیں آتی، رات بھر وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اگر نیند کی گولیاں نیند لانے کے لیے کھا بھی لے پھر بھی وہ سکون والی نیند نہیں آتی. اور ہمارے میرے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، انہوں نے سب کچھ دیا ہے لیکن سکون نہیں ہے زندگی. ایسا کہتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قناعت نہیں ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر وہ راضی نہیں ہے. وہ حل من مزید اور ہونا اور ہونا اور ہونا، اور اسی دوڑ دھوپ میں وہ اپنی زندگی کھپا رہے ہیں. حالانکہ ایسے افراد بھی ہیں کہ اگر جو جتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہے، ابھی اگر وہ ساری زندگی اپنی عبادت میں لگا دے اور بالکل کام نہ کرے تو زندگی پر وہ اور ان کے بچے بیٹھ کر کھائیں گے. لیکن نہیں. ومن کہا عرب الا الى عرب، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش اور دوسری آرزو اور تمنائیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ان کے دل میں وہ آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیز بھی مجھے چاہیے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو وقت کے مجدد تھے، انہوں نے ایک اصول، کسی نے پوچھا کہ ہم گھر کس طرح بنائیں، تو انہوں نے ایک اصول بتایا، لیکن اس اصول کو ہم اپنی زندگی پر بھی فٹ کر سکتے ہیں. انسان اپنا جو گھر بناتا ہے وہ رہائش کے لیے بناتا ہے، رہنے کے لیے بنا ہے، اور زندگی جھوپڑی میں بھی گزر جائے گی. لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ دن رات تو کسی طرح گزر جائیں گے، لیکن جب بارش کا موسم آئے گا تو گھر ٹپکے گا. اب وہ رہائش کی جگہ کو آرام دہ بناتا ہے تو اس کے لیے وہ آرام دہ بنانا، یعنی اس کو پکا گھر بنانا اس کے لیے جائز ہے. پھر وہ
رہائش کے لیے بھی بنا لیا اور آرائش کے لیے بھی بنا لیا۔ اب وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر چونکہ پلاسٹر نہیں ہے، POP نہیں ہے، اس کا دل خوش نہیں ہوتا۔ پھر وہ اگر اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے گھر کو روشن کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ جائز طریقے سے کمانا ہو۔ اور شرط یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی اسی میں نہ لگا دے کمانے میں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ صبح سے شام تک اسی میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس طرح بھی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے زیبائش کرتا ہے، خوبصورت گھر بناتا ہے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ چوتھی چیز نمائش۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کتنا نچلے درجے کا آدمی ہے، اور اس معنی پر وہ گھر کو خوبصورت بناتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کے گھر کی خوبصورتی بیان کریں گے اور داد دیں گے، شریعت نے اس چیز کو ناجائز کہا دیا ہے۔ یہی اصول ہم اپنی زندگی پر فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں سے ہم ان نعمتوں پر راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ کبھی ہماری نظر اس طرف نہیں جائے گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر دی مسلم شریف میں ہے کہ دنیا کے معاملے میں، دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور دین کے معاملے میں دوسری حدیث میں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر درجے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح ریاضتیں کر رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، تمہیں قناعت کی دولت مل جائے گی، تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پریشان نہیں ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین کپڑا پہن کر اور بہترین گاڑی سے وہ سفر کر رہے ہیں، اور آپ جو قیاس کر لیے کہ وہ کتنی خوبصورت زندگی ہے، نہیں۔ جو ممبروں پر بیٹھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو اولیاء ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ ان کی زندگی میں کتنی بے سکونی ہے۔ دکھانے کے دانت اور ہے، کھانے کے دانت اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ ان سے ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دے کہ میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں دینا ہے دے دے، تاکہ میں سکون کی زندگی گزار سکوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا بندہ تلاش کر کے دکھاؤ مجھے کس طرح تمہیں بننا ہے۔ 1 مہینے کی مہلت اس نے مانگی۔ 1 مہینے میں تمام اہل ثروت اور مالداروں کے پاس گیا، کبھی خواہش ہوتی کہ اس طرح بنوں، کبھی خواہش ہوتی کہ اس طرح بنوں۔ 1 مہینے کے بعد جب حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے پوچھا بتا بھائی کس طرح سے کو بننا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں جو سنار ہے اس کے بڑے محلات ہیں، نوکر چاکر ہیں، بہترین زندگی ہے، خوشحال زندگی ہے۔ میں سمجھا کہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ تم زندگی میں خوش ہو، اس سے ساری دنیا اور سارا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا خضر علیہ السلام سے کہ اس بندے سے جا کر، سنار سے جا کر میں نے پوچھا کہ تم اپنی زندگی سے خوش ہو؟ اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ درد کا مارا کوئی نہیں، ظاہری حالت مت دیکھو، میں نے دولتیں خوب کمائی ہیں
لیکن یہ جو گھر میں میری اولاد کے نام سے اولادیں گزر رہی ہیں یہ میرے ایک نوکر کی اولاد ہے، یہ میری اپنی سلبی اولاد نہیں ہے۔ میں کس طرح لوگوں کو بتاتا پھروں کہ یہ میری اپنی اولاد نہیں ہے، میری عورت نے منہ کالا کر کے بچے پیدا کیے ہیں۔ اس نے کہا میں واقعی کہتا ہوں، میں نے شروع میں ہی کہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، اپنے اعتبار سے ہر کوئی پریشان ہے۔ ایک عورت کو ریاح بطن ہوا، قبض کا کی شکایت ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، وہ تڑپ رہی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اور جب لفٹ سے اوپر لے جایا جانے لگا تو اس کے ساتھ جو تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک دوسری عورت ہے جو بالکل اس کا بدن جلا ہوا ہے، ہاتھ جلے ہوئے ہیں، منہ جلا ہوا ہے، پورے بدن میں زخم ہے جلن کی وجہ سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی عورت کو کہوں دلاسا دینے کے لیے کہ دیکھو تم سے بدتر اس کی زندگی ہے، تم صبر کرو، تم اپنے اندر تحمل پیدا کرو کہ تم اس سے بہتر ہو۔ اس عورت نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے میرے سے زیادہ تکلیف میں، لیکن اس کو پیٹ کا درد تو نہیں ہے۔ یعنی عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ناشکری ہوتی ہے، اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے قناعت کی دولت سے ہمیں مالا مال ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جو ہم نے تم کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کرو گے، قناعت کرو گے تو اس میں مزید بڑھوتری پیدا کروں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے، شکوے شکایت کرو گے اور اپنی زندگی کو دنیا کے حوالے کر دو گے اور عبادت سے منہ موڑ لو گے، میرے گھر سے منہ موڑ لو گے، تو تم ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، اللہ کی ہم اطاعت کریں، بندگی کریں، اور پھر جو ضرورت کے مطابق ہمیں جینے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کے لیے ہم تبادلہ کریں، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے کہ ہم جینے کے لیے ہی تمام کوشش کریں اور مرنے کی کوئی تیاری نہ کریں۔ ہم صبح شام اسی طرح گزاریں کہ دن میں کوئی ایک وقت متعین کریں تو اس میں ہم محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، اور یہ سوچیں کہ مجھے مرنا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، صبح شام میں نے کس طرح گزارا ہے اس کا حساب دینا ہے، مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے، میں کیا جواب دوں گا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کیا اللہ کے سامنے جواب دوں گا جب اللہ کی عبادت کے بغیر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یا اللہ پر توکل کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہم کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے اور اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ اس بات کا اگر بندہ روزانہ مراقبہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قناعت کی دولت عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔